اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا ومولانا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مرحوم مومنین و مومنات بالخصوص بیگم و سید الطاف حسین نقوی اور شہید سید عرفان حیدر نقوی کو اصال فرما دیجیے. بسم اللہ. اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے امام وقت کے ظہور میں تعجیل کے لیے جہاں کہیں مومنین و مومنات آباد ہیں ان کی عزت مال جان آبرو کی حفاظت کے لیے جتنے بھی مومنین نے دعا کی التماس کی حاجات کی قبولیت کے لیے اور پارا چنار کے جو مومنین مشکلات میں گرفتار ہیں ان کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات عنایت فرمائیے. ایک اور صلوات عنایت فرمائیں. ایک اعلان سماعت فرما لیجئے. کل انشاءاللہ بروز منگل 5:30 بجے شام کو پریس کلب کے سامنے پارا چنار کے حوالے سے جو صورتحال ہے احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا. آپ مومنین سے وہاں شرکت کی استدعا ہے. ایک اور صلوات عنایت فرمائیے. سلسلہ گفتگو کی دوسری نشست ہے اور موضوع جو ہے وہ میرے مولا سید الساجدین زین العابدین علی ابن الحسین علیہ السلام کا وہ خطبہ غرہ ہے کہ جو میرے مولا نے دربار یزید میں دیا تھا. کل اس سے ایک جملہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا. امام نے فرمایا تھا کہ خدا نے ہمیں یہ فضیلت دی ہے کہ محمد نبی مختار ہم میں سے ہیں. میں پچھلے سال بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ یہ ذہن میں رہے کہ جب امام یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہم میں سے ہیں، یہ ہم میں سے ہیں، یہ ہم میں سے ہیں، یا یہ فرما رہے ہیں ہمیں یہ عطا کیا، ہمیں یہ عطا کیا، ہمیں یہ عطا کیا. امام مقام احتجاج میں کھڑے ہیں اور جب مقام احتجاج میں کھڑے ہو کے کوئی یہ کہے کہ ہمیں یہ دیا یا فلاں ہم میں سے ہے تو دوسرا جملہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ساتھ میں موجود ہے. جیسے امام یہ کہہ رہے ہیں محمد ہم میں سے ہیں، بتاؤ تمہارے پاس کون ہے. اسی کے آگے میرے مولا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، صرف ایک لفظ، لیکن اس ایک لفظ میں پوری کتاب بند کر کے رکھ دی. اور کیا فرمایا؟
فرمایا من الصدیق، اس امت کا صدیق ہم میں سے ہے۔ بے توجہ فرمائیں حضرات، امام نے جب یہ کہا تو آگے سے کسی نے پوچھا نہیں آپ کس کی بات کر رہے ہیں، یعنی نہیں پوچھا کسی نے آپ کس کے بارے میں کلام فرما رہے ہیں، خود ہی پتا چل گیا جب کسی نے سوال نہیں کیا کہ جب میرا مولا خطبہ دے رہا تھا اس وقت تک صدیق ایک ہی تھا۔ توجہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا زندہ آباد مردہ آباد بے شمار۔ اللہم صلی علی محمد۔ انشاءاللہ ابھی اس مجلس میں یا اس کے علاوہ کہیں پہ بھی جب آپ صلوات پڑھیں تو ساتھ میں ایک نیت آپ نے یہ رکھنی ہے کہ یہ میں صلوات جو پڑھ رہا ہوں، یہ جو میرے بھائی مومن پارا چنار میں مشکل میں گرفتار ہیں، خدا اس صلوات کے برکت سے ان کی مشکل کو آسان فرمائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ تو کسی نے پوچھا نہیں آپ کس کی بات کر رہے ہیں، کس کے بارے میں کلام کر رہے ہیں۔ محمد مختار کے بعد ذکر کیا کہ صدیق ہم میں سے ہیں، اور یہ نہیں فرمایا صادق ہم میں سے ہے، فرمایا صدیق ہم میں سے ہے۔ جو علماء یہاں تشریف فرما ہوں یا جو مومنین عربی سے شغف رکھتے ہیں، صادق کہتے ہیں سچ بولنے والے کو، جبکہ صدیق کہتے ہیں بہت زیادہ سچ بولنے والے کو۔ یہ مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ جو سچ بولتا ہو اسے کہتے ہیں صدیق۔ جناب امیر کی اور بھی تو بہت سی صفات تھیں، ذرا سوچئے، اور بھی تو کئی صفات تھیں جن کا یہاں پہ جناب سید سجاد تذکرہ کر سکتے تھے، لیکن باقی ساری صفات کو چھوڑ کر لفظ صدیق یہاں رکھنے میں یقیناً کوئی خاص بات ہوگی، کیونکہ امام کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا۔ جب امام نے کہا نا صدیق ہم میں سے ہے، جیسے امام یہ کہنا چاہتے ہوں کہ ہم وہ ہیں کہ جن کے سچ پر رسول اور خدا کی طرف سے مہر لگی ہوئی ہے۔ ہمیں یہ بتاؤ کہ جو تم ہم پر الزامات لگا رہے ہو، تمہارے پاس کون سی دلیل ہے ہمیں جھوٹا ثابت کرنے کی؟ ہم کون ہیں؟ صدیق ہم میں سے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ جو لفظ صدیق استعمال کیا، اگر میں اسی کو اٹھاؤں اور چلوں قرآن کی طرف اور قرآن سے پوچھوں کہ اے قرآن تو بتا کہ کیا ماجرا ہے، تو قرآن حضرت ابراہیم کے بارے میں یہ کہتا دکھائی دیتا ہے کہ انہو کان صدیقا نبیا۔ حضرت ابراہیم کون ہیں؟ صدیق بھی ہیں، نبی بھی ہیں۔ اب یہ عہدہ کس نے دیا؟ اللہ نے۔ دیکھیے حضور، میں اور آپ مل کر، پورا جہان مل کر اگر کسی کو صدیق بنائے یا کسی کو صادق بنائے تو اس کی صدیقیت کی منزل اتنی ہی ہوگی جتنی میری اور آپ کی ہے۔ توجہ فرمائیں گے؟ دیکھیے، میرے سامنے مثلاً کوئی آ کے بیٹھے اور اس سے گفتگو ہو اور بعد میں معلوم ہو کہ جناب اس نے جو 2-4 باتیں کی تھی وہ سچ ثابت ہوئیں، تو میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ اس نے اس مقام پہ سچ بولا ہے، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مطلقاً سچا ہے، کیونکہ مجھے تو نہیں معلوم نا اس کی پیچھے کی زندگی کا کیا معاملہ ہے، اس کے معاملات جو ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ وہ کیسے ہیں۔
اور پھر مسئلہ صرف یہاں تک کا نہیں ہے، توجہ چاہوں گا، شاید گفتگو 5-10 منٹ کے لیے آپ کو بور کرے، لیکن اگر یہ میں نے نہیں بیان کیا تو بات واضح نہیں ہو پائے گی۔ فقط یہیں تک کا معاملہ نہیں ہے، ہم جب بھی سنتے ہیں سچ یا سچا تو فوراً دماغ میں آتا ہے بس جو کہتا ہوگا وہ صحیح ہوتا ہوگا۔ سچ کی منزل فقط قول تک نہیں ہے، سچ کی منزل فعل تک پہنچتی ہے، یعنی فعل میں سچا۔ بھائی سچا کسے کہتے ہیں، صادق کسے کہتے ہیں؟ جس کا قول یا جس کا فعل یا جو بھی وہ جس سے متعلق چیز ہے وہ خلاف واقع نہ ہو، وہ حقیقت کے خلاف نہ ہو۔ اب اس کے لیے اہمیت کی حامل چیز یہ ہے کہ پہلے وہ حقیقت کو جانتا ہو، تبھی تو آپ کہیں گے کہ اس کا یہ عمل حقیقت کے مطابق تھا یا اس کا یہ قول حقیقت کے مطابق تھا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو ظاہر دیکھنے والے لوگ ہیں، ہمیں تو نہیں معلوم کسی کے دل میں، کسی کے قلب میں، کسی کے باطن میں کیا چل رہا ہے۔ تو جو ظاہر میں دیکھا اور زیادہ تر ہم نے قول کو ہی اٹھا لیا، جبکہ قول سے آگے منزل فعل کی ہے۔ چھوٹی سی مثال دوں، ایک بندہ ساری زندگی وضو کرتا رہا اور وہ وضو کرتا تھا یہ سمجھ کر کہ میں صحیح کرتا ہوں، لیکن جب ایک دن کسی مولانا کے سامنے وہ وضو کرنے بیٹھا تو انہوں نے بتایا کہ تم تو یہ 3-4 غلطیاں کرتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میرا عمل وضو صادق ہے، لیکن حقیقت میں وہ صحیح نہیں تھا۔ تو اب کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا فی الحال یہ عمل صادق نہ تھا، وہ سمجھ رہا تھا لیکن تھا نہیں۔ اچھا اس سے آگے لے کے چلوں، میں نے دیکھا ایک شخص بڑی ہی عاجزی کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، اور میں نے اپنے ساتھ والے سے کہا کہ دیکھو یار کتنی عاجزی سے نماز پڑھتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ یہ عاجزی ظاہر میں دکھ رہی تھی، جبکہ باطن میں عاجزی نہیں تھی، باطن میں فقط دکھاوا تھا۔ معلوم ہوا یہ عمل صادق نہیں ہے۔ پریشان تو نہیں ہے حضرات؟ یہ عمل صادق نہ ہوا۔ ایک آدمی، اچھا اس سے بھی آگے کی ایک منزل ہے، توجہ چاہوں گا، اس سے بھی آگے کی ایک منزل ہے، اور وہ منزل کیا ہے؟ قول میں صادق، عمل میں صادق، فکر میں صادق۔ میں اور آپ نہیں معلوم کیا کیا سوچتے ہیں، اور جو کچھ سوچتے ہیں ضروری نہیں ہے وہ مطابق با حقیقت ہو۔ بھئی دیکھیے بعض لوگوں کو یہ صلاحیت حاصل ہے کہ وہ ذہن میں ہی ایسی اینیمیشن بنا لیتے ہیں کہ جو زندگی بھر نہ ہوئی نہ ہو سکتی ہے، لیکن وہ اپنے دماغ میں ایسی فکر لے آتے ہیں۔ چلیے میں عرض کر دیتا ہوں، ہمارے یہاں معاشرے کا یہ بڑا مسئلہ ہے، جیسے ہی کسی کے گھر میں کوئی مشکل آئی تو سب سے پہلے گھر کی خواتین کی طرف سے جو آپشن آپ کو دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی نے جادو کرا دیا ہوگا۔ توجہ ہے؟ پریشان تو نہیں ہیں آپ حضرات؟ اللہم صلی علی۔ پہلا آپشن یہی ہوتا ہے کہ جناب کسی نے کچھ کروا دیا، فال نکلوائیے۔ اچھا اب کس نے کرایا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ سب سے پہلے رشتہ داروں پہ نگاہ جائے گی، پھر ملنے والوں پہ۔ تو اب ہو سکتا ہے کہ کسی نے کچھ نہ کرایا ہو، لیکن میرے دماغ میں تو ایک فکر آ گئی، اور اب اگر یہ مطابق با حقیقت نہ ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری یہ فکر بھی جھوٹی تھی، یہ سچی نہیں تھی۔ توجہ فرما رہے ہیں حضرات؟ اور اب اس سے بھی آگے کی ایک منزل ہے، اور وہ منزل یہ ہے
کہ عقیدہ اور نظریہ سچا ہے یا نہیں۔ کئی افراد ایسے ہیں کہ جو کوئی نہ کوئی عقیدہ یا کوئی نہ کوئی نظریہ رکھتے ہیں۔ آپ کا عقیدہ ہے نا امامت پر، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو بہت سو کے نظریات اور عقیدے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ہر شخص جو عقیدہ اور نظریہ رکھتا ہے کیا وہ حقیقت سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں؟ اگر حقیقت سے مطابقت رکھتا ہے تو عقیدہ سچا ہے، لیکن اگر حقیقت سے مطابقت نہیں رکھتا تو عقیدہ کذب پر مبنی ہے۔ آپ میرے ساتھ آگے؟ اب سوال یہ ہے کہ قرآن نے ایک حکم دیا، کونوا مع الصادقین، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں کون سا سچا درکار ہے؟ کون سا سچا درکار ہے؟ آپ فخر الدین رازی کی تفسیر اٹھائیے، اس میں وہ اس آیت کے ذیل میں، توجہ چاہتا ہوں، بڑی اہمیت کی حامل بات ہے، اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں یہ جو خدا نے کہا نا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو سچے ہوں گے یہ کوئی ایسے ہیں کہ جن سے کوئی غلطی کوئی خرابی سرزد نہ ہو۔ اور انہوں نے لفظ لکھا کہ اس سے مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی معصوم ہے، لیکن یہ لکھنے کے بعد فوراً انہیں احساس ہوا کہ یہ جملہ تو جو لکھ دیا اس سے مشکل پیش آ سکتی ہے، تو وہ فوراً پیچھے قدم پلٹے اور کہنے لگے لیکن اس سے وہ معصوم مراد نہیں ہے جو شیعہ لیتے ہیں۔ تو کہا پھر کون سا معصوم مراد ہے؟ کہ اس سے وہ معصوم مراد ہے، یعنی پوری امت جب اجماع کر لے تو یہ اجماع ایسا ہے جیسے معصوم۔ توجہ، پوری امت جب اجماع کر لے تو یہ ایسا ہے کہ جیسے معصوم۔ اگر میں ان کے زمانے میں ہوتا تو کم از کم اتنا ضرور کہتا کہ حضور آپ کے معصوم اجماع نے ہی یزید کو خلیفہ بنایا تھا۔ توجہ ہے حضرات کی؟ آپ کے اس معصوم اجماع نے، جو آپ کے نزدیک معصوم ہے، اس نے یزید کو خلیفہ بنایا، ایک بات۔ اور دوسری بات، میں نے اس دنیا میں کہیں نہیں دیکھا کہ 1000 2000 10,000 10 لاکھ 1 کروڑ اندھے مل کر ایک آنکھ والا بن جائے۔ اگر سارے غیر معصوموں کا مجمع ہے تو انہیں آپ 1000 ملا لیجئے، وہ بالآخر آخر تک غیر معصوم ہی رہیں گے، معصوم نہیں بن سکتے۔ توجہ فرما رہے ہیں حضرات؟ آدھا رستہ انہوں نے طے کیا بالآخر۔ اب میں عرض کر رہا ہوں یہاں جس معصوم کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ فقط سچ بولنے والا نہ ہو، وہ فقط سچا عمل کرنے والا نہ ہو، بلکہ اس کی فکر بھی سچی ہو، اس کا عقیدہ بھی سچا ہو اور حقیقت کے مطابق ہو۔ حقیقت کہاں ہے؟ پریشان تو نہیں ہے؟ حقیقت کہاں ہے؟ حقیقت یہاں میرے سامنے رکھی ہوئی کوئی یہ ٹیشو پیپر کی طرح کی چیز نہیں ہے کہ جسے میں دیکھ کے جانچ پڑتال کر لوں۔ حقیقت خدا نے لوح محفوظ میں محفوظ رکھی ہے۔ ہر شے کا علم پروردگار عالم کے علم سے اگر مطابقت رکھے تو اس صورت میں وہ حقیقت سے نزدیک ہے، وہ مطابق بحقیقت ہے، وگرنہ وہ حقیقت نہیں ہے۔ کتنی ہی بار ایسا ہوتا ہے کہ میں کسی چیز کو علم سمجھ رہا ہوتا ہوں لیکن وہ نری جہالت ہوتی ہے۔ پریشان ہیں آپ حضرات؟ بات پہنچ رہی ہے نا؟ مجھے یاد ہے بچپن میں شاید 4 یا 5 سال کا ہوں گا، ہوا کچھ ایسے کہ زلزلہ آیا، تو ہم نے اپنی دادی سے پوچھا کہ یہ زلزلہ کیوں آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا ایک بہت بڑی گائے ہے یا بیل ہے، اس نے اپنے سینگ پر زمین اٹھا رکھی ہے اور جب وہ تھک جاتی ہے
تو وہ اسے دوسرے سینگ پہ منتقل کرتی ہے تو پھر زلزلہ آتا ہے۔ شاید آپ نے بھی یہ کہانی سنی ہو۔ 5 سال کی عمر میں یہ کہانی سنی تو میں اسے علم سمجھا، لیکن جب 15 سال کے ہوئے تو پتہ چلا کہ یہ جس کو علم سمجھ رہا تھا نری جہالت تھی۔ تو عین ممکن ہے کہ آج بھی میں جسے علم سمجھ رہا ہوں وہ علم نہ ہو۔ آپ جائیے، جتنی بھی سائنسی ترقی ہوئی ہے اس میں اہم ترین کردار اس چیز کا ہے کہ جو بعد والا آتا ہے وہ سوچتا ہی یہ ہے کہ پیچھے والے نے جو بتایا وہ غلط تھا، اور پھر اس پہ دوبارہ تحقیق شروع ہوئی تو ایک نئی چیز نکل کے آ گئی۔ تو عین ممکن ہے جسے میں آج علم سمجھ رہا ہوں وہ علم ہو ہی نہ، وہ جہالت ہو۔ تو اب کیسے پتہ چلے گا کہ جو میرے پاس ہے وہ علم ہے یا نہیں؟ تو ضروری ہے کہ خدا کسی ایسے کو بھیجے کہ جس کا علم معیار کے طور پہ سامنے آ جائے کہ جو اس سے مطابقت رکھتا ہوگا وہ صحیح ہوگا، اور جو اس سے مطابقت نہیں رکھتا ہوگا وہ صحیح نہیں ہوگا۔ نہیں، بات نہیں پہنچی۔ خدا آپ سب کو لے جائے زیارتوں پر۔ جب ہم جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حرم میں جائیں گے اور زری کے سامنے کھڑے ہو کے زیارت مطلقہ جو ہے امیر المؤمنین کی وہ پڑھیں گے تو اس میں آپ ایک جملہ پڑھتے ہیں۔ وہ کیا جملہ ہے؟ السلام علیکہ یا میزان الاعمال، اے اعمال کی میزان، اعمال کے ترازو، آپ پہ ہمارا سلام ہو۔ توجہ چاہ رہا ہوں حضور، یہ کون سا ترازو ہے؟ یہ کون سا ترازو ہے؟ اعمال کا ترازو ہے۔ جناب امیر اعمال کے ترازو کیسے ہوئے؟ قیامت والے دن اب ہمارے تو دماغ میں یہی ہے کہ کوئی ترازو لگے گا اور اس کے اندر جناب ایک طرف اعمال ڈالے جائیں گے، ایک طرف گناہ ڈالے جائیں، ہم یہی دماغ میں ہے نا بھائی ہمارے۔ تو وہ مادی دنیا نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کی حقیقتوں کو جب اس دنیا کی زبان میں بیان کرنا ہو تو الفاظ تو وہی رہیں گے جو میں اور آپ جانتے ہیں، لفظ تو وہی رہیں گے، زبان تو وہی رہے گی، لیکن ان غیر مادی حقیقتوں کو مادی الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے۔ جب کہا جاتا ہے امیر المؤمنین میزان الاعمال ہیں، اس کا مطلب جانتے ہیں کیا؟ قیامت کے دن خدا علی کے اعمال کو سامنے رکھ دے گا اور اعلان ہوگا جس کے اعمال جتنے علی کے عمل کے مطابق ہیں وہ قبول ہیں، اور جتنے مطابق عمل علی نہیں ہیں وہ رد ہیں۔ یعنی معلوم ہوا اگر عمل کو جانچنا ہے تو ایک ایسی حقیقت ہمیں دی جس کو علی کہتے ہیں کہ اپنے عمل کو علی کے عمل سے مطابق کر کے دیکھو، اگر مطابق ہوا تو قابل قبول ہے، نہیں ہوا تو رد ہے۔ اسی طریقے سے، اور جتنا اب ہو سکتا ہے کوئی کہ کہاں جناب امیر کا عمل، کہاں میرا اور آپ کا؟ حضور درجات ہیں، اس بات کو سمجھ لیجئے، درجات ہیں۔ ہو سکتا ہے 100 درجے کا اگر عمل ہو علی کا اور آپ کا 1 درجہ علی سے مطابقت رکھ گیا تو اس کا مطلب ہے وہ اتنا ہی قبول ہو گیا۔ صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ حقیقت سے مطابقت ہونی چاہیے، اور حقیقت سے مطابقت کب ہوگی؟ جب کسی ایسے کو معیار بنایا جائے جو حقیقت سے آشنا ہو، اور اگر حقیقت سے آشنا نہیں ہوگا تو پھر ہمارے پاس معیار کوئی نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں حضرات؟ چلے میں اور اس کو آسان کرنے کی کوشش کروں۔
اگر رسول یہ کہیں کہ حق کو تلاش کرو تو ممکن ہے کہ میں کسی شے کو حق سمجھوں اور وہ حق نہ ہو، لیکن اگر رسول یہ کہہ دیں کہ حق علی کے ساتھ ہے، توجہ فرمائیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب رسول نے کوئی حقیقت بیان کر دی ہے اور میری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ میں حق کو تلاش کروں، میری ذمہ داری یہ ہے میں علی کو تلاش کروں۔ جہاں جناب امیر ہیں حق وہیں ہے، اور اس کے بعد جو دعا کی وہ تو قیامت کی ہے، اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، اے خدا حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی جائے۔ اللہ اور واضح کروں، رسول نے کہا یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، اے علی مومن کے سوا تم سے کوئی محبت نہیں کرے گا اور منافق کے سوا تم سے کوئی بغض نہیں رکھے گا۔ رسول نے یہ کیوں کہا؟ کہتے ایمان لے آؤ کا نہیں، فارمولہ دینا ہے تاکہ حقیقت سے جڑ جائے، اور حقیقت سے جڑنے کے لیے کیا ہے کہ اگر کوئی یہ دیکھنا چاہے صاحب ایمان ہے یا نہیں تو یہ دیکھے اس کے دل میں کل ایمان کی محبت ہے یا نہیں۔ علی کل ایمان ہے، توجہ ہے نا حضرات کی؟ یہ حقیقتیں ہیں جن کو رسول نے بیان کیا، توجہ۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کونوا مع الصادقین، تمہیں ہونا ہے سچوں کے ساتھ۔ اب ذرا یہاں رکیں، مجھے اس لفظ مع پر کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنی ہے تاکہ جو میرے مولا سید سجاد کہہ رہے ہیں من الصدیق، تو اس چھوٹے سے جملے میں کیا کچھ ہے۔ قرآن نے کہا ساتھ ہو جاؤ، دنیا نے سمجھا یہ ساتھ ہونا یہ ہے کہ جا کر اپنا جسم رگڑ لیں، اور ہم نے بھی معذرت کے ساتھ شاید یہی سوچا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک کربلا جا کر اپنے اس مادی جسم کو حسین کی سونے اور چاندی سے بنی زری سے نہ رگڑ لیں تو شاید ہمیں معیت حاصل نہیں ہوگی۔ یہ کوئی یہ نہ سمجھے میں منع کر رہا ہوں، بالکل آداب زیارت میں جائیں، بوسہ لیں، اپنے بدن کو مس کیجئے، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ معیت صادقین حاصل ہونے کا واحد ذریعہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں قرآن نے جس معیت کو طلب کیا ہے وہ معیت جسمانی ہے ہی نہیں۔ توجہ چاہوں گا بھئی، ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ بھئی کیا مشکل ہے، جسمانی ہو بھی تو کیا مشکل ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، مشکل یہ ہے کہ اگر جسمانی ہو تو جسم زمان اور مکان کی قید میں ہے۔ میں اس وقت 9:12 پر جامع منتظر لاہور میں بیٹھا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ اسی وقت میں قومی مرکز میں مجلس سے خطاب نہیں کر رہا، توجہ ہے۔ اور اگر آج کی تاریخ میں میں یہاں موجود ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ اسی تاریخ میں میں کسی اور جگہ پر موجود نہیں ہوں، یعنی زمان اور مکان، توجہ فرمائیں، جسم ہمیشہ ان کی قید میں ہے، اور جب روح جسم کی قید سے آزاد ہوتی ہے تو پہلی چیز جو اسے حاصل ہوتی ہے وہ زمان سے بھی آزاد ہے، مکان سے بھی آزاد ہے۔ توجہ فرما لی حضرات نے؟ یہ بدن زمان و مکان کی قید رکھتا ہے۔ اگر معیت بدنی ہو، جسمانی ہو، مادی ہو تو میں خدا کے اوپر یہ اعتراض کر سکتا ہوں نعوذ باللہ کہ پروردگارا
میرے پاس تو وسائل نہیں تھے کہ جہاں تو نے اپنے کسی صادق کو رکھا تھا یا تو مجھے اسی جگہ پہ رکھ دیتا جہاں وہ تھا، تو تب تو میں جا کے جسم اس سے ملا لیتا، لیکن یا میرا زمانہ جدا تھا یا میرا مکان جدا تھا، میں تو نہ پہنچ سکا۔ تو اب یہ نہ پہنچنے کی وجہ سے مجھ پر عذاب نازل کیوں، جبکہ تو کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ ہم وہ بوجھ نہیں ڈالتے جو اس کی استطاعت سے زیادہ ہو۔ تو یہ بتاتا ہے کہ اگر کہیں قید آ جائے زمان و مکان کی تو خدا ایسی چیز طلب نہیں کر سکتا جو میری وسعت سے باہر ہو۔ تو اب دوسرا آپشن کیا رہ گیا؟ دوسرا آپشن یہ ہے کہ تم جہاں بھی ہو، تم نے کچھ نہیں کرنا، تم نے فقط اپنے دل کو صادق سے ملانا ہے، تم نے اپنا نظریہ صادق سے ملانا ہے، تم نے اپنے عمل کو صادق کے عمل کے پیچھے پیچھے رکھنا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ حضور قرآن نے یہ نہیں کہا کونو من الصادقین، صادقین میں سے ہو جاؤ، یہ نہیں کہا قرآن نے۔ قرآن نے کہا صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ ان دو چیزوں میں فرق ہے۔ اگر کہتا نا صادقین میں سے ہو جاؤ، اس کا مطلب یہ تھا کہ خدا ہمیں حکم دیتا کہ سچے بنو، سچ بولو، اور اگر یہ کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو اس کا مطلب یہ ہے پہلے سے کچھ سچے معین ہیں، اور ہم نے ان کی معیت اختیار کر لی ہیں، اور یہ معیت جسمانی نہیں ہے۔ اگر جسمانی ہوتی تو کتنے پار ہو جاتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جسمانی تو مانگی ہی نہیں۔ رسول کے کتنے صحابی ہیں جانتے ہیں آپ؟ 1.25 لاکھ تو غدیر میں ہی تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب یہ میں نے ایک سوال تو اٹھا دیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس سوال کا جواب اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک یہ طے نہ پائے کہ صحابی کی تعریف کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ سوال تو میں نے بہرحال جو بھی تعریف کیجئے مجھے اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن ہزاروں میں ہیں، اور جو ایک عام تعریف کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جس نے حالت ایمان میں نہیں رسول کی صحبت اختیار کی ہو، کیونکہ دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آنکھوں سے دیکھو، اور ایسی بھی فہرست ہے رسول کے آس پاس بیٹھنے والوں میں جو آنکھوں سے نابینا تھے، تو اگر نابینا کو صحبت کے اندر رکھیں گے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر دیکھنے کی شرط لگائیں گے تو وہ خارج ہو گئے۔ اور بعض نے تو یہاں تک بھی لکھا کہ اگر کسی نے رسول کو ایک آنکھ بھر کے دیکھ لیا، چاہے کبھی بھی دیکھا ہو، اور عین ممکن ہے کہ رسول کا جنازہ رکھا ہو اور اس نے آ کے رسول کے جنازے کو بھی دیکھ لیا ہو، تو وہ صحابی ہے۔ اب یہ بہرحال میں نے معلومات کے لیے عرض کیا ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب کتنے صحابی ہیں رسول کے جو رسول کے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، اور مدینے کے اندر جب رسول تشریف لے آئے تو 10 سال تو اٹھنے بیٹھنے والے ساتھ جو مدینے میں رہتے تھے ہزاروں کی تعداد میں، 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں رسول کے ساتھ، تو یقیناً جب 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو صحبت بھی حاصل ہے، دیکھتے بھی ہیں، چومتے بھی ہیں، مان کا آرائی بھی کرتے ہیں، بغل گیر بھی ہوتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں حضرات؟ لیکن رسول ان ساروں کو مخاطب کر کے ایک بات کہہ رہے ہیں جو بڑی ہی عجیب ہے۔ کہہ رہے ہیں اے میرے ساتھ بیٹھنے والو، اگر تم نے شفاعت کرانی ہو تو اس اویس سے کرا لینا جس نے مجھے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ توجہ چاہوں گا، کس سے کرا لینا؟ اویس قرنی، یمن میں رہتے زندگی بھر کبھی سر کی آنکھوں سے رسول کو نہیں دیکھا، اور رسول کیا مرتبہ دے رہے ہیں کہ جس نے شفاعت کرانی ہو وہ اویس سے کرا لے۔ کیا مطلب؟
اویس نے دل ملایا. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اویس نے معیت قلبی اپنائی، جسمانی نہیں. اگر قلبی کے ساتھ جسمانی بھی ہو تو سونے پر سہاگا، لیکن اگر قلبی نہ ہو فقط جسمانی ہو تو کسی کام کی نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں حضرات؟ کسی کام کی نہیں ہے. یہ میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، امام رضا علیہ السلام کے قدموں میں ہارون الرشید کی قبر ہے. ہارون رشید کی قبر امام رضا کے قدموں میں ہے. اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، بہرحال دفنایا وہیں تھا اسے. کون ہے ہارون الرشید؟ ایک معصوم کا قاتل ایک معصوم کے قدموں میں. لیکن کیا یہ جسم مل جانے سے اسے کچھ ملا؟ توجہ فرمائی حضرات نے؟ کیا یہ جسم مل جانے سے اسے کچھ حاصل ہوا؟ کیوں؟ کیونکہ قلب جدا تھا، اس لیے اسے اس سے کچھ حاصل نہیں ہو سکا. معیت قلبی درکار ہے، جسمانی نہیں. اگر جسمانی ہے قلبی نہیں ہے، کہیں بھی دفن ہو جائے اٹھے گا وادی برہوت سے. اور اگر قلبی ہے جسم دور بھی ہے تو کہیں بھی دفن ہو جائے اٹھے گا وادی السلام سے. توجہ فرمائی حضرات نے؟ بات واضح ہو گئی کچھ؟ یہ معیت قلبی ہے. کس سے؟ صادقین سے. اب وہ ایک آیت ہے، میں نہیں پڑھتا، صرف ترجمہ کر کے آگے نکلوں. وہ ایک آیت آپ نے بڑی سنی ہوگی کہ محمد رسول اللہ والذی معاہ، ہاں یہی، اشداء علی الکفار و رحماء بینہم. یہ بڑی آپ نے سنی ہے. رک جائیں. معاہو میں یہ جو معا ہے یہ کون سا معا ہے؟ کون سا ساتھ چاہیے؟ مشکل یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسی آیت ملتی ہے کہ جس کے اندر کوئی فضیلت کا پہلو نکلے تو مفسرین عامہ اس کو فقط اس زمانے سے خاص کر دیتے ہیں کہ جس زمانے میں رسول موجود تھے اور ان کے ساتھ کے افراد کے ساتھ. یہ معاہو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فقط جسمانی طور پہ ان کے ساتھ تھے. یہ معاہو کا مطلب یہ ہے کہ جو محمد کے ساتھ قلبی طور پہ تھے. اور اب آیت کا دائرہ وسیع ہو گیا، بس اس زمانے تک نہیں، تا قیام قیامت جن کے قلوب محمد کے ساتھ ہیں. توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں فرما رہے ہیں؟ وہ سارے اس آیت میں داخل ہیں. اور جب سارے اس آیت میں داخل ہیں تو اب اس کی قید ہی نہیں رہی کہ رسول کے زمانے میں تھے یا نہیں تھے. چلیے کہوں جملہ، وہ جو حسین کے ساتھ کربلا میں کھڑے تھے وہ بھی معاہو تھے. بھئی توجہ فرمائیں. وہ جو صفین میں علی کے ساتھ کھڑے تھے وہ بھی معاہو تھے. وہ جو جمل میں علی کے ساتھ کھڑے تھے وہ بھی معاہو تھے. وہ محمد رسول اللہ کے ساتھ تھے. اس لیے نہیں کہ ان کے جسم علی کے ساتھ کھڑے تھے، بلکہ اس لیے کہ ان کے دل علی اور حسین کے ساتھ دھڑکتے تھے. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. یہ روایت نہج البلاغہ میں موجود ہے. جب میرے مولا نے میدان جمل فتح کر لیا
تو لاشیں بکھرے ہوئے تھے، حکم دیا کہ جو ان کے ہیں وہ اٹھا کے لے جائیں اور جو ہمارے والے ہیں انہیں اکٹھا کرو، میں جنازہ پڑھاؤں۔ تو ایک صحابی آگے بڑھا اور بڑھ کے کہنے لگا کہ آقا کاش میرا بھائی زندہ ہوتا اور وہ آپ کی اس فتح کو دیکھتا تو بڑا خوش ہوتا۔ جناب امیر نے کہا یہ بتاؤ کیا ہم سے محبت کرتا تھا؟ کیا ہمیں حق پہ سمجھتا تھا؟ کہا جی آقا بالکل، اگر موجود ہوتا تو اس وقت آپ کی رکاب میں جنگ لڑ رہا ہوتا۔ جناب امیر نے کہا تو چلو پھر تمہارے توسط سے ایک پیغام پہنچاتے ہیں رہتی دنیا تک کے لیے۔ وہ جو گزر گئے ان کی تو بات کیا، وہ جو قیامت تک آنے والے ہیں اگر اس مقام پر علی کو حق سمجھتے ہیں تو وہ آج علی کی رکاب میں لڑے بھی ہیں، علی کے ساتھ کھڑے بھی ہیں۔ یہ چھوٹی سی بات تھی، توجہ فرمائیں، نہ آپ نے تلوار اٹھائی، نہ آپ گھوڑے پہ بیٹھے، نہ زین کسی، نہ جنگ لڑی، اور جناب امیر نے آپ کو اپنے لشکر میں شمار کر لیا۔ کیسے؟ مع الصادقین۔ یہ توجہ چاہوں گا، اگر آپ کا قلب صادقین کے ساتھ ہے تو آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں اصل میں ان کے لشکر میں شمار ہو رہے ہیں۔ ورنہ مجھے معلوم ہے میرا کیا حال ہے، خدا کی قسم آپ سب مجھ سے بہتر ہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں، میں جانتا ہوں میرا کیا حال ہے۔ میں اگر اپنی ذات، اپنے اعمال، اپنے اطوار، اپنے اقوال، اپنے افکار کی جانب دیکھوں، میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ امام حسین کا نام لے سکوں، میں اس قابل نہیں ہوں جناب سیدہ کا نام لے سکوں، لیکن یہ ان لوگوں کا لطف ہے، کرم ہے، احسان ہے۔ وہ ایک جملہ ہے معروف، وہی کہہ دیتا ہوں، آقا حسین ہمیں معلوم ہے، مجھے معلوم ہے اپنے بارے میں کیا ہوں، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میں آپ کے لشکر کی سیاہی بڑھا رہا ہوں، آپ کے لشکر کے تعداد میں اضافہ کر رہا ہوں، لیکن اتنا فخر ضرور ہے آپ کے لشکر کی تعداد میں اضافہ کر رہا ہوں، یزید کے لشکر کی تعداد میں نہیں۔ اللہم توجہ ہے ذات کی، ہمیں معلوم ہے۔ اور یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا پیغام بھی دینا چاہوں گا اپنے مومنین کو۔ دیکھیے خرابیاں، کوتاہیاں سب میں ہیں، کسی میں کم، کسی میں زیادہ، کسی میں بہت زیادہ، کسی میں بہت کم۔ ہمارے ہاں ایک عجیب سا جملہ معروف ہو گیا ہے، ہونا نہیں چاہیے تھا لیکن بہرحال اب ہو گیا، کیا کیجئے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی اچھا کام کرتا دیکھتے ہیں اور معلوم ہو جائے کہ یہ کوئی برا کام بھی کرتا ہے تو ہم فوراً کہتے ہیں کہ کیا فائدہ تیرے اس اچھے کام کا، تو یہ برا کام کرتا ہے۔ درست ہے کہ وہ برا ہے، کوئی شک نہیں، میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر کوئی اس میں برائی ہے تو وہ اس پہ قائم و دائم رہے یا اسے بڑھا لے، نہیں، لیکن اتنی بات ذہن میں رکھیے، عین ممکن ہے کہ یہ جو وہ اچھائی انجام دے رہا ہے نا، اس اچھائی نے اسے کئی اور برائیوں سے روک رکھا ہو۔ اس پہ ذرا توجہ فرمائیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کو تبلیغ کرنا چاہیں تو جو اس کا اچھا عمل ہے اس کو صفر کریں گے ہی تو اس کو تبلیغ فرمائیں گے۔ آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں بھائی تم اتنے اچھے عمل کرتے ہو، اس اچھے عمل کو دیکھتے ہوئے اس برے عمل کو چھوڑ دو، یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے۔ اس جملے کی جگہ کہ کیا فائدہ تمہارے اس عمل کا، یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے نا، جملہ تو وہی ہے، بات بھی وہی ہے، کہنے کے انداز میں فرق ہے۔ اور دوسری ایک بات، ہم لوگوں کے اندر ایک بڑی بری عادت آ گئی ہے، معذرت کے ساتھ توجہ، پریشان تو نہیں ہے حضرات، ہم میں ایک بہت بڑی بری عادت آ گئی ہے، وہ کیا ہے، میری طرف توجہ رہے، دوسروں کے اعمال پر ہم ہیں
جو فیصلے کرنے بیٹھ جاتے ہیں. یعنی جو کام خدا کا تھا وہ ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. تمہارا تو یہ عمل کبھی قبول نہیں ہو سکتا، تمہارا یہ عمل کبھی قبول نہیں ہو سکتا. نہ آپ خدا ہیں حضور، نہ میں. یہ خدا جانتا ہے کہ کس کا کون سا عمل قبول ہے، کون سا نہیں ہے. لہٰذا ایک دوسرے کے اعمال کے بارے میں جو فیصلے کرنا ہے، اگر ہم اسے خدا پر ہی چھوڑ دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. ایک صلوات عنایت فرما دیجیے. کون کس نیت سے آیا، کس نیت سے گیا، یہ نیتوں کے حال خدا پہ چھوڑ دیجیے. سوائے اس کے کہ جہاں معصوم بتا دے کہ ہاں فلاں شخص کی نیت کیا تھی، یا اس کے کچھ ظاہری اطوار سے پتہ چل جائے کہ اس کی نیت کیا تھی، اس کے علاوہ ایک دوسرے کے اعمال کے فیصلے نہ کریں ہم. توجہ فرمائیں حضرات. تو سچوں کے ساتھ ہونا ہے، اور جب آپ سچوں کے ساتھ ہوں گے تو نتیجہ کیا ملے گا؟ آپ ایسی جماعت کے ساتھ ہو جائیں گے جو خدا کی جماعت ہے. مع الصادقین، یہ صادقین جو ہیں یہ وہ ہیں جو حزب اللہ ہیں. یہ صادقین وہ ہیں کہ جو اللہ کی جماعت ہیں. اور جب آپ ان کے ساتھ ہو جائیں گے تو اب سنیں گے کیا درجہ ملے گا کہ جہاں وہ ہوں گے تمہیں بھی ہم ان کے ساتھ رکھیں گے. اور اب کیا مقام ہوگا ان افراد کا کہ جو صادقین کے ساتھ ہوں. اگر کبھی آپ نے جانچنا ہو، دیکھنا ہو کہ صادقین کے ساتھ کیسے ہوتے ہیں تو مالک اشتر کو دیکھیے. اگر کبھی آپ نے دیکھنا ہو کہ صادقین کے ساتھ کیسے ہوتے ہیں تو عمار یاسر کو دیکھیے، خود اویس قرنی کو دیکھیے. آپ کبھی بھی اویس قرنی کا یا عمار یاسر کا بالخصوص ان کی شہادت کا تذکرہ نہیں سنیں گے. کیوں؟ توجہ فرمائیں. کیوں؟ کیونکہ اگر بتائیں گے کہ کہاں شہید ہوئے تو پھر سارے گڑے مردے اکھڑیں گے. یہ دونوں کے دونوں جنگ صفین کے شہید ہیں، اور آج تک دونوں کی قبریں بھی جنگ صفین کے میدان میں ہیں. جیسے اپنی زبان سے اعلان کر رہے ہوں ہم علی والے ہیں، مرنے کے بعد بھی میدان میں علی کی حقانیت کا اعلان کر رہے ہیں. صلوات بھیج دیجئے محمد والے محمد. ورنہ اور بھی تو کتنے ہوں گے شہید ہونے والے یا اس طرف سے ہلاک ہونے والے، لیکن کسی اور کی قبر کا ہمیں نشان اس میدان میں نہیں ملتا. یہ دو ایسے ہیں میدان میں ڈٹے ہیں، آج تک اعلان کر رہے ہیں علی کل بھی حق تھے، علی آج بھی حق ہیں، علی ہمیشہ حق ہیں. گفتگو کل آگے بڑھاؤں گا. جناب اگر صادقین کی معیت حاصل ہو جائے تو سمجھ میں آئے گا کہ امام سجاد جو فرما رہے ہیں کہ صدیق ہم میں سے ہیں. ایک جملہ کہوں، صدیق یعنی معصوم. یہ جو میں نے 4 درجے بیان کیے نا، قول، فعل، فکر، عقیدہ، اب اگر ان سب میں کوئی مطابق بواقع ہو تو معصوم ہے. اس کی فکر میں کوئی خلاف واقع چیز خطور نہیں کر رہی، اس کے عقیدے میں کوئی خلاف واقع چیز خطور نہیں کر رہی، اس کے عمل میں کوئی خلاف واقع چیز نہیں آ رہی، اس کے قول میں کوئی خلاف واقع چیز نہیں آ رہی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب معصوم. یعنی توجہ فرمائیے آپ نے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. فخر الدین رازی سمجھ گیا تھا کہ یہ جن کے بارے میں صادقین کہہ دیا ہے یہ کوئی عام لوگ نہیں ہو سکتے، یہ معصوم ہی ہو سکتے ہیں. لیکن آگے تطبیق دینے میں ان کو مشکل ہوئی کہ جناب یہ نہیں یہ ہیں. انہیں مصداق میں پرابلم آئی، اصل حقیقت وہ سمجھ گئے تھے. اور میں تو بس یوں کہوں گا کہ یہاں وہ صدیقین چاہیے کہ اگر زبان سے نکل جائے تمہارے کپڑے درزی کے پاس گئے ہیں،
تو رضوان آ جائیں، اور اگر علی کے سامنے کوئی جنازہ لا کے رکھ دیں اور علی جنازہ پڑھا دیں تو اب دنیا آوازیں دے دے کے تھک جائے لیکن اس کو سنائی نہیں دے سکتا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے صدیقین چاہیے۔ علی صدیق امت ہیں، صدیق اکبر علی ہیں۔ دنیا جو چاہے مرضی کہتی ہے کہتی رہے، صدیق کی منزل پہ وہ آئے گا جس کی زندگی میں کبھی بھی بتوں کی پوجا نہ رہی ہو۔ جناب امیر کے سامنے آپ کس کو لے کر آنا چاہتے ہیں؟ واضح بات ہے، آپ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ایک عمر کا بڑا حصہ اگر کسی کا کفر و شرک کی ضلالتوں میں گزرا ہو، آپ اسے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اول سے آخر تک تمام اعمال و افعال و کردار میں مطابق واقعیت تھا، مطابق با واقعیت تھا؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ جناب امیر ہیں جو صدیق اکبر ہیں۔ بس ایک حدیث پڑھوں، بات تمام کروں۔ امام کیا فرما رہے ہیں؟ ایک شخص آیا میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، اور آ کر کہنے لگا یہ بتائیے کہ جناب سیدہ کو غسل و کفن کس نے دیا؟ تو امام نے فرمایا کہ مولا علی نے، میرے جد علی نے، امیر المومنین نے۔ تو وہ ایک مرتبہ پریشان ہوا، توجہ چاہتا ہوں، وہ پریشان ہوا۔ امام نے اس کے چہرے پہ پریشانی کو بھانپا اور کہا لگتا ہے یہ مطلب تم پہ سنگین ہے۔ کہا جی بالکل ایسے ہی ہے، علی نے فاطمہ کو غسل و کفن دیا۔ کہاں بالکل ایسے ہی ہے، فاطمہ صدیقہ تھیں اور صدیقہ کو صدیق کے سوا کوئی اور غسل و کفن نہیں دے سکتا۔ اس چھوٹی سی حدیث میں کتنا مسئلہ حل کیا میرے مولا نے۔ بس اگر کسی کو صدیق مانتے ہیں تو صدیق ماننے کا لازمہ یہ ہے کہ اگر کسی کو صدیق کسی کو صدیق کہہ دے تو اس کو بھی صدیق مانا جائے۔ رسول صادق ہیں، رسول نے کہا علی صدیق اکبر ہیں اس امت کے۔ علی نے کہا میرے بعد حسن و حسین ہیں، حسین نے کہا میرے بعد سید سجاد ہیں۔ عزادارو، واقعاً میرے اس امام پر جتنے مظالم ہوئے سجاد برداشت کر گئے، لیکن جو کچھ شام میں ہوا میرے آقا کے ساتھ، میں زیادہ مصائب نہیں پڑھوں گا، وقت بہت ہو چلا۔ جو کچھ شام میں ہوا میرے آقا کے ساتھ ذرا سوچئے تو صحیح۔ کہتے ہیں کہ جب شب عاشور آئی نا تو امام حسین نے اپنے اصحاب سے کہا کہ آج کی رات حملے کا خدشہ ہے، اس لیے تم اپنے خیمے ہمارے خیموں کے نزدیک لے آؤ۔ اصحاب خیمے لے آئے، اور جب خیمے نزدیک آئے اور انہوں نے عبادت شروع کی تو ان کی عبادت کی آواز، تلاوت و تحلیل و تسبیح کی آواز بلند ہوئی، سید سجاد کے کانوں سے ٹکرائی۔ کہا پھوپھی اماں ذرا بابا حسین کو تو بلائیے۔ میرا آقا آیا، کہا بابا لگتا ہے کہ آج خیمے نزدیک آ گئے۔ کہاں بیٹا نزدیک بلا لیے ہیں کہ رات میں کہیں حملہ نہ کرے لشکر اعداء۔ کہا بابا اگر ان کی آوازیں ہمارے کانوں میں آ رہی ہیں تو عین ممکن ہے ہمارے خیموں سے مستورات کی آوازیں ان کے کانوں میں جائیں، اور سجاد کی غیرت تو یہ گوارا نہیں کرتی۔ اصحاب ہیں آپ کے، لیکن میری غیرت تو یہ گوارا نہیں کرتی۔ عزادارو، حسین نے سجاد کو سینے سے لگایا، کہ بیٹا سجاد آج کی رات انتظار کر لے، کل تو جانے، خیمے جانے، بیویاں جانے۔ جو ایسا غیرت مند ہو عزادارو،
اسے رسیوں میں جکڑ کر ماؤں بہنوں پھوپھیوں کے ساتھ بازاروں میں پھرایا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب شام میں داخلے کا وقت آیا نا تو قافلے کو باہر روک لیا گیا۔ 3 دن تک شام سجتا رہا، اہل بیت باہر کھڑے رہے، اور جب دروازہ کھلا تو سید سجاد نے منظر جو دیکھا، رقاصائیں رقص کر رہی ہیں، شرابی شراب پی رہے ہیں، عجیب ماحول ہے۔ اس ماحول میں علی کی بیٹیوں نے جانا ہے۔ عزادارو، ایک مرتبہ سید سجاد کمر تھام کے زمین پہ بیٹھے اور اس کے بعد جب چلنا شروع کیا نا تو دھکیلتے جا رہے ہیں۔ میں جملے نہیں پڑھ سکتا، بس یوں سمجھ لیجئے مجمع بڑھتا جا رہا تھا، علی کی بیٹیاں سکڑتی جا رہی تھی اور مجمع آگے دھکیل رہا ہے۔ جہاں چند لمحے لگتے ہیں وہاں علی کی بیٹیوں کو کئی اذانیں گزر گئیں۔ عزادارو، ایک رہابی ہے رسول کا، یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا شام والے عید منا رہے ہیں۔ میں بیت المقدس سے پہنچا تو کیا دیکھا، عید منائی جا رہی ہے۔ میں آگے بڑھا، کہا لگتا ہے مجھے معلوم نہیں، شاید اہل شام کی آج کوئی عید ہو۔ میں نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا وہ آج کچھ باغیوں کے سر لائے جا رہے ہیں۔ کہا کون سے باغی؟ کہا وہ سامنے بابو سعاد سے آ رہے ہیں۔ کہا باغی کا نام بھی تو ہوگا؟ کہا حسین۔ لفظ حسین آیا، کہتا ہے میرا دل ایک مرتبہ دہل گیا۔ کہا کون حسین؟ کہا حسین ابن علی۔ کہا کون حسین؟ کہا جس کی ماں کا نام فاطمہ ہے۔ کہا میں نے کلیجہ پیٹ لیا، ارے تم نے اپنے رسول کے نواسے کو قتل کر دیا۔ ایک مرتبہ وہ شخص دوڑا ہوا آیا، کہتا ہے میں سروں کے پاس آیا، دیکھتا جا رہا تھا، سر دیکھتا جا رہا تھا کہ ایک سامنے قیدی دکھائی دیا۔ میں نے سلام کیا ہے، قیدی تجھ پہ سلام ہو۔ اتنے مجمع میں پہلی مرتبہ کسی نے سلام کیا، سر اٹھا کے کہا تم پر بھی میرا سلام ہو میرے نانا کے صحابی۔ کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں علی ابن الحسین ہوں۔ کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا میں تنہا نہیں آیا، میرے ساتھ پردے دار بیویاں بھی ہیں۔ کہا کوئی حکم ہو تو بتائیے۔ کہا حکم نہ یہی ہے، یہ جن کے ہاتھوں میں سر ہے نا ان سے کہو ذرا سروں کو آگے لے جائیں تاکہ زمانہ ان سروں کو دیکھے، بیویوں کے کھلے سروں پہ ان کی نگاہ نہ جائے۔ عزادارو، سروں والوں کو اس نے کچھ پیسے دیے، وہ آگے چلے گئے۔ کہا کوئی اور حکم ہو تو یہ بھی بتا دیجئے۔ کہا اگر ہو سکے تو کہیں سے تھوڑی چادریں لا دے، چند چادریں لا دے، علی کی بیٹیوں کو چادریں دینی ہیں۔ عزادارو، چادریں آئیں، بیویوں نے ابھی سروں پہ ڈالی تھی، یہ شمر لائن آگے بڑھا، اس نے نیزے چبا چبا کے وہ چادریں دوبارہ اتاری۔ یہی غم سجاد کو لے گیا۔ الشام الشام الشام۔ عزادارو، امام سجاد کو زہر دے دیا، حسین کے اس عزادار کو زہر دیا جو 40 سال حسین کو روتا رہا۔ عزادارو، سجاد کا جنازہ تیار کیا گیا، پہلا تابوت اہل بیت کے گھرانے کا جسے بڑے ہی شان و شوقت سے اٹھایا گیا اور نکالا گیا، لیکن سید سجاد کے اگر دل سے پوچھئے نا تو سید سجاد کا دل خوش نہیں ہے عزادارو، کیونکہ سجاد کی نگاہوں میں تو وہ منظر ہے جب سجاد 11 محرم اپنے بابا کا لاشا کربلا کی جلتی ریتی پہ چھوڑ کے آیا تھا۔ میں کہوں گا امام باقر آپ بہت خوش نصیب ہے، اپنے بابا کا جنازہ اٹھایا، لیکن سید سجاد انہیں یہ جنازہ اپنے بابا کا اٹھانا نصیب نہ ہوا۔ سادات بیردا ہیں، عابد کا سر جھکا ہے، شام آ رہا ہے۔ سادات بیردا ہیں،
عابد کا سر جھکا ہے، شام آ رہا ہے، سادات بیردا ہیں، عابد کا سر جھکا ہے، شام آ رہا ہے، سادات بیردا ہیں، عابد کا سر جھکا ہے، شام آ رہا ہے، سارا لہو بدن کا آنکھوں میں آ گیا ہے، شام آ رہا ہے، سادات بیردا ہیں، عابد کا سر جھکا ہے، شام آ رہا ہے، سادات بیردا ہیں، عابد کا سر جھکا ہے، شام آ رہا ہے، بھائی کا سر جہاں تھا بی بی وہاں پہ آئی، بولی یہ سر جھکا کے کرنا دعا ہے بھائی، زینب کی کربلا کا آغاز ہو رہا ہے، شام آ رہا ہے، سادات بیردا ہیں، عابد کا سر جھکا ہے، شام آ رہا ہے، سادات بیردا ہیں، عابد کا سر جھکا ہے، شام آ رہا ہے، امت کھڑی ہوئی ہے جھولی میں لے کے پتھر، زنجیر کہہ رہی ہے چلنا سنبھل سنبھل کر، اہل حرم کا مقتل کچھ دور رہ گیا ہے، شام آ رہا ہے، سادات بیردا، سادات بیردا ہیں، عابد کا سر جھکا ہے، شام آ رہا ہے، سادات بیردا ہیں، عابد کا سر جھکا ہے، شام آ رہا ہے، سادات بیردا ہیں، عابد کا سر جھکا ہے، شام آ رہا ہے، سادات بیردا ہیں، عابد کا سر جھکا ہے، شام آ رہا ہے، سارا لہو بدن کا آنکھوں میں آ گیا ہے، شام آ رہا ہے، سادات بیردا ہیں، عابد کا سر جھکا ہے، شام آ رہا ہے، سادات بیردا ہیں، عابد کا سر جھکا ہے، شام آ رہا ہے، بھائی کا سر جہاں تھا بی بی وہاں پہ آئی، بولی یہ سر جھکا کے کرنا دعا ہے بھائی، زینب کی کربلا کا آغاز ہو رہا ہے، شام آ رہا ہے، سادات بیردا ہیں، عابد کا سر جھکا ہے، شام آ رہا ہے، سادات بیردا ہیں، عابد کا سر جھکا ہے، شام آ رہا ہے، امت کھڑی ہوئی ہے جھولی میں لے کے پتھر، زنجیر کہہ رہی ہے چلنا سنبھل سنبھل کر،
کرم کا مقتل کچھ دور رہ گیا ہے، شام آ رہا ہے، سادات بیردا ہیں، عابد کا سر جھکا ہے، شام آ رہا ہے، سادات بیردا ہیں، عابد کا سر جھکا ہے، شام آ رہا ہے۔ نیزے پہ سر جواں کا دیکھا تو ماں یہ بولی، اکبر یہ التجا ہے تجھ سے غریب ماں کی، چادر کہیں سے لا دے، زینب کا سر کھلا ہے، شام آ رہا ہے، سادات بیردا ہیں، عابد کا سر جھکا ہے، شام آ رہا ہے، سادات بیردا ہیں، عابد کا سر جھکا ہے، شام آ رہا ہے۔ اعلان ہو رہا ہے جلدی بلایا جائے، زہرا کی بیٹیوں کو پیدل چلایا جائے، کوفے کی منزلوں سے یہ سخت مرحلہ ہے، شام آ رہا ہے، سادات بیردا ہیں، عابد کا سر جھکا ہے، شام آ رہا ہے، سادات بیردا ہیں، عابد کا سر جھکا ہے، شام آ رہا ہے۔ زینب نے جب یہ پوچھا یہ کون سی ہے بستی، سجاد میرے دل پر لگتی ہے غم کی برچی، ہائے دبی زباں سے بیمار نے کہا ہے، شام آ رہا ہے، سادات بیردا ہیں، عابد کا سر جھکا ہے، شام آ رہا ہے، سادات بیردا ہیں، عابد کا سر جھکا ہے، شام آ رہا ہے۔ صلوات۔